آئیں کلام میں سے پڑھتے ہیں زبور 116 اس کی 12ویں آیت. ہاں جی پڑھے گا کوئی؟ 16 اور اس کی 12ویں آیت بین پڑھنے لگی تھی. جی پڑھو. خداوند کی سب نعمتوں جو مجھے ملی میں ان کے عبض میں اسے کیا دوں؟ کلام میں لکھا ہے خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں. خداوند زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں. سب کہیں آمین. آمین. بیٹھ کے تشریف رکھے. خداوند آپ سب کو برکت دے بلیس کرے آپ کی زندگی اور بڑے کام کو کرے. سب خوش ہیں؟ داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے میں خوش ہویا میں جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے کر چلیے. ہاللویا. میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ پھر سے آپ کے درمیان میں موجود ہوں. خداوند مجھے اپنے گھر میں اپنی کلیسیا اپنے لوگوں کے درمیان میں لے آیا اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے دعاؤں کے وسیلہ سے اس چرچ کو رن رکھ کے اپنی اپنی ڈیوٹیز پوری کر کے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. سب کا شکر گزار ہوں. خداوند آپ سب کو اس کے عوض ضرور برکت دے گا. انتظار کیجیے گا اس برکت کا جو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے عوض آپ کو مل چکی ہے یا ملنے والی ہے. سب کہیں گے ہاللویا. کلام کی طرف بڑھتے ہیں. آج میں آپ کا دھیان ایک خاص سوچ کی طرف لگانا چاہتا ہوں. سوچ کہتے ہیں سوچ اور کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو ہم سوچ کر کرتے ہیں. ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر کرتے ہیں. یہ دن تہوار آنے والا ہے. آ چکا ہے بلکہ ہمارا کرسمس تو 24-25 کو ہوگا لیکن جب سے 1 دسمبر شروع ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر مطلب معاملات شروع ہو گئے ہیں کرسمس. ہاللویا. تو آج میں آپ کا دھیان ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف لگانا چاہتا ہوں. یہ کلام مجھے گاؤں میں پنجاب میں میرے گھر میں رہتے ہوئے خدا نے مجھے دیا اور جب میں سوچ رہا تھا کہ آج کیا سناؤں تو خدا نے کل رات کو مجھے یہ کلام جو کچھ دن پہلے گاؤں میں دیا تھا کسی بات کو سوچ کر کوئی بات چل رہی تھی تو اس کے عوض مجھے یہ کلام ملا. سب کہیں گے ہاللویا. کلام میں لکھا ہے خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی. کس کی نعمتیں؟ خداوند کی نعمتیں ہیں. اور کتنی؟ سب. کتنی ملی ہیں؟ سب. بھائی بس توڑ دو تمہیں. کتنی ملی ہیں؟ سب. تمام. خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہے کس کی؟ خداوند کی. لیکن ملی کس کو ہے؟ مجھے. داؤد کہتا ہے اگر آپ اس کی ہیڈنگ پڑھیں تو لکھا ہے موت سے بچایا گیا ایک آدمی خدا کی حمد کرتا ہے. زبور کے اوپر ہیڈنگ لکھی موت سے بچایا گیا ایک آدمی خدا کی حمد کرتا ہے. اور حمد کرتے کرتے 12ویں آیت کے اندر کہتا ہے خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں. سوال ہے. ایک سوچ اس کے ذہن میں آئی, ایک خیال, ایک تھاٹ نے اس کو جھنجھوڑا کہ خداوند نے تو مجھے بہت کچھ دیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شادی کے دنوں میں مطلب ہم سوچ رہے تھے کس نے کیا دیا ہے, کس کو کیا دینا ہے, اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, ہم نے کیسے کرنا ہے. تو یکدم سے یہ آیت میرے ذہن میں آئی کہ یہ تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم شادی بیاہ کے اندر یا اپنے عام معاملات کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں کسی انسان کے بارے میں کہ اس شخص نے مجھے یہ دیا ہے میں یہ دوں گا, وہ شخص ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ایسا چلیں گے. ایک دم سے خدا نے یہ آیت میرے ذہن میں کلک کی کہ وہ جو ہمیں ساری نعمتیں دیتا ہے اسے ہم کیا دیں. ہاللویا. دیتا بھی وہ ہے بھی اس کی. اب اس کے عوض جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے, جیسے میں نے ہیڈنگ بتائی موت سے بچایا گیا ایک آدمی حمد کرتا ہے. بائبل کے اندر اس کی ہیڈنگ دی گئی. جن لوگوں نے اس کو ترتیب دیا بائبل کو انہوں نے نچوڑ نکال کر اوپر ایک ہیڈنگ دے دی. اب میں اور آپ بھی دسمبر کے پہلے ہفتے کے اندر موجود. ہاللویا. اور پچھلے دسمبر سے لے کر اس دسمبر تک خدا نے مجھے اور آپ کو بچایا نہیں بچایا. کوئی بندہ, کوئی شخص, کوئی بہن, کوئی بھائی, کوئی بچہ, کوئی بزرگ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اور آپ نے آنکھوں سے اپنے ارد گرد موت کو منڈلاتے
खौफ को मंडराते देखा है, ये सारी चीजों से निकाल कर खुदावंद ने आज फिर हम पर ये फजल किया कि हम दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर उसकी पहली इबादत कर रहे हैं। ये भी अलग उसकी नेमत। अब दाऊद कहता है जितनी नेमतें खुदावंद ने मुझे दी मैं उसके इवज क्या दूं। कहता है दुनिया में रहते हुए जब भी मेरे साथ कोई चीज मुझे देता है, मेरे साथ बर्ताव करता है, तो मैं उसके इवज उसको कुछ देता हूँ। हालेलुया, सब कहेंगे हालेलुया। हमारी इबादत लेट इसलिए शुरू हुई क्योंकि जनरेटर के अंदर पेट्रोल नहीं था। इसका मतलब जनरेटर को हमने पेट्रोल दिया है तो उसने हमें इलेक्ट्रिसिटी दी, ऐसे ही ना। अगर वो पेट्रोल न डालते तो इलेक्ट्रिसिटी देता। इसका मतलब ये जो रोशनी है इसके पीछे भी कुछ ना कुछ चीज है। हालेलुया। हम राशन लेते हैं, हम पे करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं, हम बिल पे करते हैं, हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पैसे देते हैं, तब हमें पेट्रोल मिलता है। अब दाऊद खुदा का बंदा कहता है खुदा ने मुझे सब नेमतें दी हैं। कहता मैं क्या दूं इसके बस। और आगे जाकर वो आगे जवाब भी देता है मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुद ही जवाब देता है। और फिर कहता है मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। उसने मुझे सब नेमतें दी हैं। सबसे पहले मैं निजात का प्याला उठाकर अपनी रिकवरी, अपनी जो सल्वेशन है, मुक्ति है, निजात जो मुझे मिली है, उसका प्याला उठाकर मैं खुदावंद की हजूरी में जाऊंगा और दुआ करूंगा, खुदा से बातें करूंगा, खुदा के सामने यही शुक्रगुजारी करूंगा। हालेलुया। और अगली बात में कहता है मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। हालेलुया। साथ ही सवाल करके साथ ही वो जवाब देता है। अब मैं और आप अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम खुदा को क्या दें? सब कुछ दिया तो उसी का ही है। उसी का दिया हुआ हम इस्तेमाल करते हैं, उसी का दिया हुआ हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, चलते फिरते हैं, इस रोए जमीन पर रहकर जिंदगी गुजारते हैं। हालेलुया। आए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ज़बूर 50 मेरे साथ निकालें और उसकी ग्लोरी जीसस हालेलुया 8वीं आयत पढ़ेंगे। 8वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। भाई शमन पढ़िएगा ऊंची आवाज के साथ। ज़बूर 50 आसिफ ने ये मज़मूर लिखा। कुछ ज़बूर दाऊद ने लिखे हैं, कुछ ज़बूर मूसा ने लिखे हैं और कुछ ज़बूर आसिफ ने लिखे हैं। ये आसिफ कौन था? दाऊद की क्वायर का क्वायर लीडर था। सब कहेंगे हालेलुया। जी पढ़े। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सवाब से मलामत नहीं करूंगा। हाँ जी कहता है मैं जो तुझे कुर्बानियां गुजारता है मैं मलामत नहीं करूंगा। खुदा कहता है आगे और तेरी सौ अपनी कुर्बानियां बराबर मेरे सामने रहती। हाँ जी कहता है जो कुछ भी तू मेरे सामने कुर्बानी के तौर पर लाता है वो मेरे सामने बिल्कुल पड़ा रहता है, मेरे सामने रहता है। मैं उसको देखता हूँ, मैं उस पर नजर करता हूँ, मैं उस पर गौर करता हूँ। आगे ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा। कहता है ना मैं तेरे घर से ना तो बैल लूंगा। आगे ना तेरे बाड़े से बकरे। ना तेरे बाड़े से बकरे। क्योंकि जंगल का एक एक जानवर। खुदा कहता है जंगल का एक एक जानवर। हालेलुया। पहाड़ों के चौपाए मेरे। और हजारों पहाड़ों के छुपाए मेरे ही है। तू मैनू की देगा? सारा कुछ ही मेरा है। कहता तू सौ कुर्बानियां गुजराना लेके आना है। बेशक कहता कुर्बानियां लेके आ, मैं तेरे मलामत नहीं करन दिया। कुर्बानियां लेके आ, जिन्नियां तो कुर्बानियां हदिये नजराने लेके आना है, वो सारे मेरे सामने पे रहते हैं। लेकिन कहता है गल याद रख के सारा कुछ मेरा ही। हालेलुया। कहता मैं तेरे का हाथ नहीं लेता, ये सारा कुछ देता भी तो तेरे मैं ही है। कहता तेरे घर से कोई बैल नहीं लूंगा क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के छुपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ। हालेलुया। आगे और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। 12वीं आयत गौर से सुनिए जी। अगर मैं भूखा होता। खुदा कहता है अगर मैं भूखा होता जी तो तुझसे ना कहता। तो तुझसे ना कहता। आगे क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी। कहता है क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी है। कहता अगर मैं भूखा होता तो मैं फिर भी ना था कहता, लेकिन कहता दुनिया और उसकी मामूरी सब कुछ मेरी है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? कहता जो कुछ भी तू कुर्बानी के तौर पर लाता है क्या मैं खाता हूँ? जो कुछ भी तू लाता है खा तो तू फिर भी खुद ही जाता है।
لیکن پھر بھی اگلی آیت میں کہتا ہے خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی کو گزران قربانی گزرانا تیرے لیے ضروری ہے. ہدیہ نذرانے شکر گزاریاں دینا تیرے لیے ضروری ہے. بے شک تو خود ہی کھا جاتا ہے, میں نہیں کھاتا کہتا, نہ میں بھوکا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزوں کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہی. سب کہیں گے ہاللیلویا, پھر سے کہیں گے ہاللیلویا. داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں اس کے عوض کیا دوں. میں آپ کا دھیان صرف اس طرف لگانا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے رشتے داروں کو ادھر ادھر نزدیک ہر ایک چیز کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں. کیا خدا کی طرف ہم نے کبھی توجہ دی ہے؟ اور اگر آپ دیتے ہیں تو آپ مبارک ہیں, آپ داؤد کے ساتھ کھڑے ہیں. داؤد کا دھیان گیا خداوند کی طرف کہ اس نے تو مجھے ساری نعمتیں دی, میں اسے کیا دوں, میں اسے کیا دے سکتا ہوں, کس طرح سے دے سکتا. کہتا میں شکر گزاری کروں گا, میں دعا کروں گا, میں قربانی لے کر اس کی حضوری میں جاؤں, میں اپنی منتیں جو کچھ میں منہ سے نکالوں گا کہ میں خداوند کے لیے یہ کرنے والا ہوں اس کو میں پورا کروں گا. سب کہیں گے ہاللیلویا. اگر ہم دوسرا سموئیل اس کے 7 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں تو وہاں پر بھی اس کو ایک فکر ہوئی کرام کی طرف سے. دوسرا سموئیل 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں. جی آگے. جب بادشاہ اپنے محل میں رہنے لگا, ہاں جی داؤد بادشاہ کی بات ہو رہی. کہتا ہے جب بادشاہ اپنے محل میں رہنے لگا, پہلا جنگل میں لیا تھا, بڑیاں جنگیں لڑی. کہتے ہیں کہ اس میں تقریباً 66 جنگیں جو ہیں وہ لڑی ہیں اور 66 کی 66 ہی جیتی ہیں. ہاللیلویا. لکھا جب بادشاہ اپنے محل میں رہنے لگا. آگے. اور خداوند نے اسے اس کی چاروں طرف کے سب دشمنوں سے آرام بخشا. کس نے بخشا؟ خداوند نے اس کو اس کی چاروں طرف سے جنگوں سے اس کو آزاد کیا اور اس کو کیا بخشا؟ آرام بخشا. آگے. تو بادشاہ نے ناتن نبی سے کہا, بادشاہ نے ناتن نبی سے کہا دیکھ میں تو دیودار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں. اس کا دھیان گیا جب یہ محل میں آیا نا, محل کے اندر رہنا شروع ہو گیا تو بادشاہ تھا, تو اچانک سے اس کا دھیان پھر سے خداوند کی طرف گیا. اس نے کہا میں کہاں رہتا ہوں؟ دیودار بہت زبردست اور قیمتی لکڑی ہے. کہتا میں دیودار کی لکڑی کے گھروں میں رہتا ہوں, سکونت کرتا ہوں, کھاتا ہوں, پیتا ہوں, چلتا ہوں. ہاللیلویا. میں تو دیودار کی لکڑی کے گھروں میں گھر میں رہتا ہوں پر خدا کا صندوق. سب کہیں گے ہاللیلویا. کہتا میں دیودار کی لکڑی کے گھر کے بنے ہوئے کے اندر رہتا ہوں اور خدا کا صندوق, عہد کا صندوق جس کے وسیلے سے خدا لوگوں کو برکت دے رہا تھا, یہ اس کو اپنے گھر میں لے آیا. لیکن خیمے کے اندر وہ موجود تھا. ہاللیلویا. وہ ایک ٹینٹ کے اندر موجود ہے. اس کا دھیان گیا محل میں رہتے ہوئے کہ میں تو دیودار کی لکڑی سے بنے ہوئے گھر کے اندر رہ رہا ہوں اور جس کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت دیتا ہے, جس کی وجہ سے خدا ہم سے باتیں کرتا ہے, جس عہد کے صندوق کے اندر خدا کے مطابق خدا کی رکھی ہوئی چیزیں ہیں. بنی اسرائیل کا ہارون کا لاٹا آسا ہے, وہ پڑی ہوئی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. وہ کہاں پر ہے؟ وہ خیمے کے اندر ہے. اور میں کہاں پر ہوں؟ میں اچھے گھر میں رہ رہا ہوں. دوسرے بات میں آپ کو آسان بتانا چاہتا ہوں. کہتا خدا ٹینٹ میں رہ رہا ہے اور میں پکے گھر سے رہ رہا ہوں. اس کی سوچ, اس کو دھیان گیا. پہلے بھی میں نے اس کی سوچ بتا کر آپ کو بتایا. اس نے کہا ساری نعمتیں جو خدا نے مجھے دی میں اس کی بس کیا خدا کو دوں. اور یہاں پر بھی اس کا دھیان گیا. اس کا مطلب یہ ہے داؤد ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنی ہر ایک چیز کے ساتھ خدا کو میچ کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے خداوند نے دیا ہے. کہتا ہے اتنا اچھا گھر مجھے خداوند نے دیا ہے, لیکن خدا خود کہاں رہتا ہے؟ خود ٹینٹ کے اندر رہتا ہے. اس کو فکر پڑی. اس نے کہا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ خدا جو ہے وہ دیودار, خدا جو ہے ٹینٹ میں رہے اور میں اچھے گھر میں رہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے ناتن نبی سے شیئر کیا اس بات کا کہ میرے دل میں یہ فکر لگی ہے, خدا کے بارے میں میری یہ فکر ہے کہ وہ ٹینٹ میں رہتا ہے, وہ ٹینٹ اس کی حضوری ٹینٹ میں رہتی ہے اور میں دیودار اور پکے گھر میں رہتا ہوں, سکونت پہ ہر جگہ پر. یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. آگے جا کے اس نے پلان کیا. اس نے کہا میں خدا کے لیے گھر بناؤں گا, میں ہیکل بناؤں گا.
بے شک خدا نے اس کو منع کر دیا کسی وجہ سے. اس نے کہا تو نہیں بنا سکتا کیونکہ تو نے جو ہے نا بڑا خون بہایا. تو جن ہاتھوں نے خون بہایا ہے وہ ہاتھ ہیکل نہیں بنائیں گے. لیکن پھر بھی یہ پوری تیاری کر کے اپنے منڈے کو کہتا ہے پتر میں تیاری پوری کی ہے. خدا نے مجھے کہا تو سلیمان جو ہے وہ ہیکل بنائے گا. ہاللیلویہ. سلیمان نے کوئی جنگ نہیں لڑی. سلیمان نے ہیکل بنائی لیکن اس کے پیچھے سوچ خیال داؤد کا. سب کہیں گے ہاللیلویہ. خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں اس کے ایک سے خدا کو کیا دوں. میرا خیال یہ ہے مجھے جو سمجھ میں آتی کہ ہمیں خدا کی فکر کرنی چاہیے. اپنی برکتوں کو یاد رکھیں اور خدا کو بھی یاد رکھیں ساتھ ساتھ کہ خدا نے ہمیں یہ سب کچھ دیا. اب ہم نے کیا کرنا. اب خدا کو ہم کیا دیں. وہ کہتا سارا کچھ ہی میرا ہے. میں کہ مینوں نہیں چاہیے تیرے بکرے, مینوں نہیں چاہیے تیری قربانیاں, لیکن پھر بھی اندر قربانی دے. گجران عطیہ نذرانے سب کچھ لے کر بائبل مقدس میں لکھا. رومیو کا خط نکالے میرے ساتھ. پریز دی لارڈ جیسس. آخری ریفرنس کو پڑھ کے کلوز کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. رومیو کا خط 12واں باب پہلی اور دوسری آیت پڑھ دیں. جی خدا کی عبادت میں عمر گزارنا. جی آگے. بس ہے بھائیو جی میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر داؤد کو یاد آئی اور داؤد نے کہا میں کیا دوں. یہاں پر پولس رسول روم کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتا ہے میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر, نعمتیں یاد دلا کر, برکتیں یاد دلا کر, جو کچھ بھی تیرے ساتھ خدا نے کیا ہے میں تمہیں یاد دلا کر تم سے کیا کرتا ہوں, التماس کرتا ہوں, منت کرتا ہوں. ہاللیلویہ. آگے بڑھیں. یاد دلا کر التماس کرتا ہوں جی اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو. سب کہیں گے ہاللیلویہ. وہ کہہ رہا تھا میں سوختری قربانیاں گزرانوں گا اور خدا نے بھی کہا ٹھیک ہے گزران. لیکن آگے آ کر پولس رسول رومن کی کلیسیا کو لکھتا ہے, کہتا ہے اپنے بدن پیش کرو اس کو. اگر کسی چیز کی قربانی دینی ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے اس کی رحمتوں کو یاد کرو, اس کی نعمتوں کو یاد کرو, اس کی دی ہوئی برکتوں کو یاد کر کے کہتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو کیا ہے, زندہ ہے, پاک ہے اور خدا کو پسندیدہ ہے. یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. اور دوسری آیت کہتی ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. ہاللیلویہ. جو کچھ دنیا کرتی ہے وہ نہ کرو. اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. سب کہیں گے ہاللیلویہ. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آج کا جو میسج ہے اس کا جو نچوڑ ہے, جو میرے دل کے اندر بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند نے چاہوں میں اتنی نعمتیں برکتیں دی ہیں. ہر کسی کے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا. سب سے بڑھ کر ایک کہاوت بھی ہے کہ تندرستی سو بھائی اسٹوڈنٹس, تندرستی ہزار نعمت تندرستی جی باقی کتنا گنا گئی. ہزار نعمت تندرستی کے اندر ہی ہے تے باقی تو باہر رہ گیا. پھر تجھے گنیا شروع کر دو, گڈی, کار, بہت کچھ, بہت لمبی لسٹ ہے. ہزار نعمت تو اس کے اندر ہی ہے. ہم خود دنیا کی کہاوت ہے یہ کہ ہزار نعمت تو اس کے اندر ہے کہ ہم تندرست ہیں, ہم صحت یاب ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت ہاسپٹل میں پڑے, جو اپنی سانس خود نہیں لے پا رہے, ان کو وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا. کوئی ایسا ہے جو اٹھ نہیں پا رہا, اس کو اٹھایا جاتا ہے. کوئی ایسا ہے جو جا نہیں سکتا, اس کو لے جایا جاتا ہے. لیکن ہم میں اور آپ تندرست ہیں, صحت یاب ہیں, خود اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, سو سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. یہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہاللیلویہ. اس نعمت کی وجہ میں اس کو کیا دوں. کہتا جو کچھ اس نے دیا ہے اسی میں اس کو دینا ہم نے. تو جب یہ صحت, تندرستی, زندگی اس نے دی ہے تو پھر زندگی اس کو دینے کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. یہ بھی ایک نعمت. اور جو نعمت آپ کو ملے, جس طرح کی نعمت ملے, اس میں سے ہی نکال کر دینا. زندگی آپ کو دی ہے تو زندگی دیں. ہاللیلویہ. روپیہ پیسہ دیا تو روپیہ پیسہ بھی دیں. بہت کچھ, جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے
اس کے اندر اگر آپ کو گھر ملا ہے تو خدا کی حضوری میں آپ کے گھر کا ایک حصہ مخصوص ہونا چاہیے جہاں پر آپ پیڑ کا، بھلے وہ کونا ہی کیوں نہ، بھلے وہ چھوٹی سی چادر بچھانے کی جگہ ہی کیوں نہ، اس میں سے بھی خدا کو حصہ دیں اپنے گھر۔ بہت سارے لوگ گھر بناتے ہیں لیکن اس کے اندر اپنا اپنا حصہ تو رکھتے ہیں، کیا خدا کا کبھی حصہ رکھا؟ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بہت عالیشان اس کے گھر بنا ہے اور بیسمنٹ کے اندر جا کر انہوں نے ایک مسجد بنائی اور مسجد کے علاوہ بھی انہوں نے ایک کونا دکھایا جہاں پر صرف اور صرف ایک شخص کے لیٹنے کی جگہ، چھوٹی سی قبر کی جتنی جگہ تھی وہ جگہ انہوں نے بنائی ہوئی، اور ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، اور جب کبھی ہمارے اندر مغروری آنے لگتی ہے، غرور آنے لگتا ہے، تو ہم اس جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں نہ پہ کوئی لائٹ ہے، نہ اے سی ہے، نہ کچھ بھی نہیں، یہاں پر آ کر ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو ریلائز کرتے ہیں کہ ہم نے ایک نہ ایک دن ایسی ہی جگہ میں جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یاد رکھیں جو کچھ بھی ہمیں خدا نے دیا ہے اس کی عوض ہمیں خدا کو ضرور کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ صرف آپ خود آئیں گے تب بھی آپ ادھورے ہیں، یعنی آپ اپنی زندگی دے دیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنی زندگی دیتے ہیں، اپنی سوچیں، اپنے خیال دیتے ہیں، لیکن خدا کے لیے کرتے کچھ نہیں۔ روپے پیسے کے معاملے میں اور معاملات کے اندر وہ خدا کے ساتھ ڈیلنگ صحیح نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں جی بس صحیح ہے، ہم نے توبہ کر دی، بپتسمہ لے لیا، روح القدس پا لیا تو بس ختم ہو گیا کام۔ نہیں، یہ تو شروعات ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں خدا کی طرف نہیں آتے، چرچ نہیں آتے، لیکن وہ ہدیہ ضرور دیتے ہیں۔ وہ ہدیہ پاس صاحب چڑھا دیا رکھتے ہیں۔ اکثر کرسچن ٹاؤن میں ایک انکل ہے، وہ کارپینٹر کی ان کی دکان ہے، تو وہ غالب میں نہیں آتے، لیکن جب بھی وہ گزریں گے تو ایسا سے کوئی بھی جب کھڑا ہوگا تو اس کو ہدیہ دے کر جائیں گے۔ دونوں سچویشن کے اندر خدا آپ سے ضرور پوچھے، جب آپ نے زندگی دی ہے تو آپ کے ساتھ ساری چیزیں ان پر خدا کا حق ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب جو کچھ بھی آپ دیتے ہیں اس سے اچھا، اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی خدا کو دیں۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور چند لمحے سوچیں ذرا اس بات پر، خدا نے جو مجھے سب نعمتیں دی ہیں، میں اس کے عوض خدا کو کیا دوں؟ اپنے آپ سے سوال کریں، پھر اس کا جواب آپ خود آپ کو ملے گا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا اور خدا ان کا معاملہ ہے۔ گلوری جیسس۔ یاد کریں، شاباش، تھوڑی دیر سوچیں، اگلے 2 منٹ سوچیں، شاباش شاباش، سوچیں تھوڑی دیر سوچیں، تھوڑی دیر سوچ کر اپنا جواب جو آپ کو ملتا ہے اس کو کیچ کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا دینا ہے؟ اگر آپ زندگی دے چکے ہیں، ہاللیلویہ، توبہ کریں، بیپٹائز ہوں، روح القدس پائیں بائبل مقدس کے مطابق، آپ نے گناہ نہیں کیا تب بھی آپ کو بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔